مجھے ضمناً ایک بہترین حکایت یاد آئی، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک علاقے میں یہ افواہ پھیل گئی، یہ خبر پھیل گئی کہ ان کے اوپر ہاتھی والے اٹیک کرنے آئے ہیں۔ اب یہ گاؤں والے ہاتھی کو نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے، اور نہ ان کو خبر تھی کہ ہاتھی کس جانور کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم ہاتھی والے ہمارے اوپر چڑھائی کریں، ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ہاتھی بھلا کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیچ میں سب سے بہترین ایک فیملی تھی جو انٹلیکچولی ان سے کافی لوگوں سے باقی لوگوں سے ساؤنڈ تھے، سو دے چوز دیم۔ ان کو ایک مشن پہ بھیجا گیا کہ آپ جائیں، پتہ کریں کہ ہاتھی کس طریقے کا جانور ہے اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ چار بھائی جو ہیں یہ چنے گئے اس معاملے میں، تو یہ چلے گئے، اور چار بھائی جب وہاں پہنچے جہاں پہ انہوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، رات کے وقت وہ خیمے میں گئے جہاں پہ یہ ہاتھی بندھے ہوئے تھے، روشنی نہیں تھی۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایک کر کے اندر جائیں گے اور سب مطالعہ کریں گے، سب اچھی طرح سے ہاتھی کو اپنے حساب سے ریڈ کریں گے، ریسرچ کریں گے۔ تو ایک بھائی گیا، باقی لوگ اس کی پہرے داری کرتے رہے۔ تو اس نے ہاتھی کے کان کو پکڑا، اس کو محسوس کیا، اور پھر جلدی سے نکل آیا۔ دوسرا بھائی گیا، اس نے ہاتھی کی سونڈ پکڑی اور جلدی سے مشاہدہ کر کے نکل آیا۔ تیسرا بھائی گیا، اس نے ہاتھی کی ٹانگ پکڑ لی اور مشاہدہ کر کے وہ بھی نکل آیا۔ اسی طرح سے چوتھا بندہ تھا، اس نے ہاتھی کا باقی جسم جو ہے سینے پہ ہاتھ رکھا، تو وہ مشاہدہ کر کے نکل آیا۔ جب یہ واپس مڑنے لگے اپنے گاؤں کی طرف یا اپنے ایریا کی طرف، جب ان کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں ہاتھی کس طرح کا ہے، کیا ہے یہ ہاتھی۔ بہرحال ایک بھائی نے شروع کیا کہ ہاتھی تو ایک دم سپاٹ ہے، فلیٹ ہے، اور ایک بڑے سے پتے کی طرح ہے، کیونکہ اس نے اس کا کان پکڑا تھا۔ تو دوسرا بھائی جو ہے وہ آرگیو کرنے لگا، یہ غلط کہہ رہا ہے، ہاتھی اس طرح بالکل نہیں ہے، ہاتھی تو ایک دم ستمبھ جیسا ہے، ایک ستون کی طرح ہے، تو کیونکہ اس نے اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی۔ تو تیسرا بندہ جو تھا، تیسرا بھائی جو تھا، اس نے کہا یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں، ہاتھی اس طرح بالکل نہیں ہے، ہاتھی لچک دار ہے اور ایک بڑے سے تھوڑا سا کرویکل ہے، کیونکہ اس نے اس کی سونڈ پکڑی تھی۔ اسی طرح چوتھے بھائی نے کہا یہ تینوں لوگ جو ہے غلط کہہ رہے ہیں، ہاتھی بالکل ایسا نہیں ہے، انفیکٹ ہاتھی جو ہے وہ گول مٹول ہے اور اس کی چمڑی جو ہے کافی کھردری ہے۔ تو ان چاروں بھائیوں نے جو مشاہدہ کیا، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے لوگوں کو بتایا اور آپس میں لڑنے لگے، اتنا لڑنے لگے کہ ایک دوسرے کے ہی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اب ان میں سے غلط کون تھا اور صحیح کون تھا؟ ان میں سے غلط کوئی نہیں تھا، ان میں سے سب لوگ صحیح تھے، یہ بس سچائی، ریالٹی کو دیکھنے کا ان کا اپنا اپنا نظریہ الگ تھا۔ بس یہی بات ہے، ٹروتھ جو ہوتا ہے، سچائی جو ہے، حق جو ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ بدل نہیں سکتا، لیکن اس کو اپنے طریقے سے لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپس میں لڑنے لگتے ہیں کہ یہ پرسپیکٹیو جو ہے یہی صحیح ہے، باقی غلط ہے۔ ہماری کمیونٹی، ہماری امت کا یہی حال ہے، حق واضح ہے، وہ بدل نہیں سکتا، آپ کے پرسپیکٹیو سے آپ اس کو بدل نہیں سکتے، آپ اپنے پرسپیکٹیو سے مشاہدہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی طریقہ، وہی پرسپیکٹیو صحیح ہو، وہ دوسرے کے پرسپیکٹیو، اگر یہ چاروں بھائی مل کے سارے پرسپیکٹیوز جمع کر پاتے تو اتحاد ہو پاتا اور یہ حق اور زیادہ واضح طور پہ بتا پاتے، پر انفارچونیٹلی وہ اسی طرح آپس میں بھڑ گئے، جس طرح ہماری امت بھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے فرقہ پرستی میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات سننا بھی محال ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے بھائی مل کر بیٹھ کر حق کی مشاہدے کی جو انہوں نے اپنے مشاہدات کیے حق کی بات کے متعلق، اس پہ بیٹھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اختلاف واضح طور پہ ختم ہو جائیں۔